یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کچھ کہتے ہیں جس کا ہماری طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی فخر ہونا چاہیے کہ اگر ہم قیدی بھی ہیں تو کس کے؟ مالک الملک کے، اسی نے بنایا۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہم اس ضابطے کے پابند رہیں جو دنیا میں اس مالک الملک نے ہمارے اوپر لگایا، تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہم سزا یافتہ قیدی نہیں ہیں، ہم جنرل قیدی ہیں جن کو ضابطے کا پابند بنایا جاتا ہے، تاکہ ہم بھٹک کر کوئی بدعمالی نہ کر بیٹھیں۔ اس مالک الملک کا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، امت میں سے پیدا کیا، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بے شک جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہمارے اوپر پہلا ضابطہ نماز فرض ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اگر اس کی نماز اچھی نہ نکلی تو باقی اعمال کا بھی سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کم ہونے لگے گی، اللہ تبارک و تعالی ان میزان والے فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو کہ میرے بندے کے پاس کوئی اور سنتیں یا نفلیں ہیں۔ اگر وہ دنیا میں سنتیں اور نفلیں قائم کرتا رہا ہوگا تو ان نفلوں سے ان فرضوں کو پورا کیا جائے گا۔ ایک فرض کے بدلے 71 نفل، یہ کس لیے لگائی جا رہی ہے؟ ہمیں ضابطے کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اس لیے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور یہی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں خود بھی، میرے اور مسلمان بھائی بھی، تمام امت بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اسی فکر کی وجہ سے اس امت کو افضل امت کہا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ نمازی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور نمازی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور وہ ایسا میزبان ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ ایسا میزبان ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور جب بندہ وضو کر کے جب وضو کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ دھوتا ہے، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہوں پانی کے آخری قطرے گرنے کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، وہ گناہ جو منہ ناک سے ہوئے ہوں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ بازو دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، وہ گناہ جس کو ان کی آنکھوں نے کیا تھا یا چل کر کیا تھا پانی کے آخری قطرہ گرنے کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک عید سے دوسری عید، اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن میکائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کے ذمہ پانی کا کام ہے، بارشیں برسانا، پانی سکھانا، پانی بڑھانا، سیلاب، طوفان، یہ ان کے ذمہ ہے، میکائیل علیہ السلام کے ذمہ۔ میکائیل علیہ السلام کا سر اتنا بڑا ہے کہ پورے سمندر اگر ان کے سر پر اتار دیا جائے تو وہ ناف تک آنے سے پہلے پانی سوکھ جائے گا، وہ اتنا بڑا فرشتہ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مومن بندہ، مومن کا مطلب ایمان والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے اندر ایمان ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ جو مسجد میں آ گیا وہ تو اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کی بڑی قدر کی جاتی ہے کہ مومن بندہ، حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے سامنے جھک کر یا اللہ کے سامنے سجدے میں ایک دفعہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میں جہاں بارش برساتا ہوں میں قطرے گن لیتا ہوں کہ کتنے برسا دیے، لیکن جب ایک مرتبہ وہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے یا سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، میں اس کی نیکیاں نہیں گن سکتا۔ اور ان نمازوں کو قائم رکھنے میں جو برکات اور فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، یہ تو وضو کی فضیلت تھی کہ گناہ گر گئے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، دایاں پاؤں باہر رکھا، دعا پڑھی، تو شیطان کہتا ہے اب اس کو کون گمراہ کرے جسے اللہ نے ہدایت دی۔ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک خطا معاف ہو جاتی ہے، اور ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ نماز میں ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر، تب بھی وہ ایسے ہے جیسے وہ نماز میں ہے، بشرطے کہ کوئی لغو گفتگو نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو تسلیاں دیا کرتے تھے تاکہ نماز پڑھنے والے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے، یعنی با جماعت، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام ایک دن آپس میں بیٹھے پریشان ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو درج کیا، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں قرآن پاک کی بعض آیات ڈرا دیتی ہیں، ہم سختی سے حساب لیں گے، ہم ہر قوم سے ایک ایک گواہ لائیں گے، ہمیں بعض آیات ڈرا دیتی ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اور یہی کامیاب ہے۔ سب سے پہلے نماز کی بات ہے اور ایمان بالغیب کی بات ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، میرے اوپر بن دیکھے ایمان لائیں گے، اس کتاب یعنی قرآن پاک کو دو گتوں کی شکل میں پائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے۔
وہ اجر میں دگنے ہوں گے. اور نماز میں بیٹھا، نماز کے بعد بیٹھا تب بھی نماز میں، نماز سے پہلے بیٹھا تب بھی نماز میں، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی نماز میں. نماز کی فضیلت اتنی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتہ جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے وہ نیکیاں نہیں گن سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہی آیت پڑھی، یعنی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے اترا، یعنی تورات، زبور، انجیل. صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم انہی میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو جنتیوں کی نشانیاں ہیں. یعنی باقاعدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ جنتی لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے سچا ہونے کی گواہی دے دو. اور وہ جنت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنتی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو اترا اس پر ایمان لاتے ہیں. وہ جنت، اس کی مٹی، اس کے دریا، اس کی نہریں، اس کے گھر، اس کی حوریں، اس کے زیورات تو دور کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا وہ جو ایک بات فرماتے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری دنیا مل کر اپنا خزانہ اکٹھا کرے تو وہ جنت کی ایک حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اور وہ حوریں جن کا نکاح اللہ پاک جنتیوں سے کرا دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوں گی. ہم تو یہاں ایک دو روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، جی چاہتا ہے کوئی مزے کا کھانا ہو، لیکن مجبوری ہے وہی کھانا ہے جو حکم ہے. وہاں ایک آدمیوں کو 40 آدمیوں کے برابر کھانا کھانے کی طاقت دی جائے گی، اور وہ جو چاہے گا وہاں پہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اپنی مسندوں پر بیٹھے تکیے لگائے آرام فرما ہوں گے، اور ان کے سامنے میوے رکھے ہوں گے. وہ ایک پھل کھائیں گے تو ان کے وہ جنت کے غلام دوسرا پھل لائیں گے. وہ کہیں گے ابھی تو یہ کھایا ہے، وہ کہیں گے اسے بھی کھائیے. جب وہ اس کو کھائیں گے تھا پہلے جیسا لیکن ذائقہ مختلف ہوگا. وہاں کا پانی شراب طہورا، اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، جس سے جنتی لوگ آرام عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے. یہ دنیا فانی ہے. ہم سے پہلے والے بزرگ، ہمارے دادا دادی، ان کے باپ، ہمیں یاد ہی نہیں کہ کوئی تھا. ہم خود، آپ، چھوٹے بڑے، ایک دن آئے گا ہم میں سے کچھ پہلے چلے جائیں گے، کچھ بعد میں چلے جائیں گے. اس دنیا کے بعد دوبارہ آندھی اور طوفان ہماری قبر کے نشانات کو مٹا دیں گے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایسا معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہ تھے. تو پھر ہم اس دنیا میں رہ کر اگر اللہ کے اس فرض مقرر کردہ نماز کو ہی قابو کر لیں تب بھی ہماری نجات ہے. اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما رکھا ہے کہ وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے انہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ پاک نے سورت نازعات کی پہلی 5 آیتیں اتار دی۔ یعنی ہم نے نماز کو قابو کر لیا، پڑھتے رہے، پھر بھی دل میں خیال تو ہے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو گئی ہو۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ ان فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے جو آتے ہیں بندے کی روح قبض کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، نازعات نزع سے ہے، غرقاً غرق ہونا، ڈوب جانا سے ہے، ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم۔ یعنی دنیا میں رہ کر اللہ کے اس بڑے فریضے نماز کو قائم نہ کیا، مرتے وقت روح نہیں چاہتی کہ میں جسم سے نکلوں، پھر وہ فرشتے انسان کے جسم کے اندر غوطہ لگا کر اس کو کھینچتے ہیں، اور وہ اس طرح جیسے روئی کو یا ریشمی چادر کو کانٹے دار جھاڑی سے کھینچا جائے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بند کھولنے والوں کی قسم، پہلے فرمایا ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم، پھر فرمایا بند کھولنے والوں کی قسم۔ بند کیا ہوتا ہے؟ فوت شدہ بندے کے چہرے کے سامنے جو گانٹھ دی جاتی ہے کفن کو، اسے بند کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے جلدی کھلنے والی گانٹھ بند کی ہوتی ہے، اور کوئی گانٹھ دنیا میں جلدی نہیں کھلتی۔ کوئی آ گئی ماسی چائی تاتی، مجھے چہرہ دیکھنے دو، اللہ کا بخش ہو، اسے فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں ماں یوں چارپائی کو رکھا، یوں کیا، بند کھل گیا۔ یعنی جو نیکوکار ہوں گے وہ اس جلدی اور آرام سے فوتگی ہوگی ان کی جیسے بند کھولا جاتا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے والوں کی قسم۔ وہ آسمان سے آ رہے ہوتے ہیں فرشتے، بندہ نیکوکار ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک آگے جا رہا ہے، پھر دوسرا بڑھ گیا، پھر دوسرا بڑھ گیا، پھر دوسرا بڑھ گیا۔ وہ کہتا ہے میں روح نکالتا ہوں، میں نکالتا ہوں، میں نکالتا ہوں، میں نکالتا ہوں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کام کو تدبیر سے انجام دینے والوں کی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے، ہمارا مالک الملک بھی ہے، ہمیں زندگی موت بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں تسلی دلا رہا ہے تاکہ تم پریشان نہ ہو جو نماز کو قائم کرنے والے ہو۔ اگر تم فوت بھی ہو رہے ہوگے تو تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ اس کا ذائقہ تو ہے۔ پھر یعنی کام کو تدبیر سے انجام دینے والوں کی قسم۔ جس طرح کا بندہ ہوگا، جس طرح کی طبیعت ہوگی، جس طرح پسند کرتا ہوگا، وہ سامنے نقشہ وہی لائیں گے۔ وہ بھولے سے اس نقشے میں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ ہو پرانے دور والوں کو اونٹ، کچاوے، شادی، نئے دور والوں کو کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، یہ وہ جیسا ہے اسی طرح سے اس کی ہچکی نکلتی ہے، بس اتنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی، اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ اور قبر میں اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ جب فرشتے روح لے کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے آدھے تبدیل کرتے 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 جاتے ہیں، اور عرش کے نیچے غول ہیں، ایک علیین ہے، ایک سجین ہے۔ سجین قید خانہ ہے، علیین اچھی جگہ ہے، وہاں رکھی جاتی ہے، قبر میں آ جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اسے دکھایا جاتا ہے پریشان مت ہو، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ معاف کرے اگر نماز کو قائم نہیں کرتا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی 1000 سال جہنم میں جلے گا، وہاں کا 1000 سال وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر، 360 ضرب ہزار فضائل اعمال میں اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہاں اگر نمازوں کو قائم کیا اسے مرتے وقت بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے قبر میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے قیامت والے دن بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ میں جنت میں قیامت والے دن میں تمہارا پیش خیمہ بنوں گا، میں تمہیں اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول وہاں تو بہت ساری امتیں ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ امت محمدیہ کی صفت یہ ہوگی محشر والے دن ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، ہاتھ، منہ، ماتھا، پاؤں، پتہ چلے گا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں پہچانوں گا، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہاتھ پاؤں چمکیں گے، وضو نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہاتھ پاؤں نہیں چمکیں گے، میں پھر انہیں اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا، پھر انہیں جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ نماز افضل عبادت ہے، افضل جہاد ہے، جنت کی کنجی ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کی جتنی برکات ہیں اس تک کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا، اور نماز کو قائم رکھنے والوں کے لیے یہ فضیلتیں اور خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ وہ جنتوں کے مالک ہوں گے، وہ مسندوں پر بیٹھے تکیہ لگائے عیش و آرام میں ہوں گے، ان کے پاک حوروں سے نکاح کیا جائے گا۔ اگر جنت کی ایک حور جنت سے جھانک کر سمندر میں تھوک دے تو پورا سمندر میٹھا ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر جہنم کا ایک سانپ نکل کر دنیا میں ایک پھونک مار دے تو قیامت تک یہاں کچھ نہیں اگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نماز کے اندر درود ہے، دعائیں ہیں، نماز خود دعا ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمی بیشی ہوگی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم سب نے نماز کو قائم رکھنا ہے، اس کو قابو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن جب وضو کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اگر بندہ وضو کرے تو اس کی نیکیاں اور فضائل اور بڑھ جاتے ہیں، خصوصاً سردیوں میں صبح اور عشاء کو جی تو نہیں چاہتا لیکن کرے، یہ سوچے کہ قیامت والے دن میرے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، قیامت والے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر کوئی ہر ایک سے فرار اختیار کرے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، باپ بیٹے سے، بیٹی ماں سے، بیوی خامد سے فرار اختیار کرے گی۔ وجہ آخر وجہ تو ہے، سوال کا جواب تو ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں امام صاحب ہوں، بڑا ہوں، یہ ماشاءاللہ اچھا لڑکا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، سارے کے سارے بہترین ہیں، نیکوکار ہیں، لیکن خفیہ طور پر گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں دوسروں کو۔ یہاں دنیا میں سارے ایک دوسرے کے سامنے اچھے ہیں، لیکن دل میں حسد، بغض، کینہ شیطان کا تو کام ہے، وہ ہمیں بھٹکائے گا۔ کافر کو تو وہ نہیں بھٹکاتا، وہ تو اس کے بھائی ہے، وہ ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رہ گیا، قیامت والے دن وہ اعمال نامہ درج ہوں گے اور وہ فرار اختیار کریں گے کہ میں اپنوں کے سامنے اب کیسے جاؤں۔ بھائی فوت ہو گئے، چاچے فوت ہو گئے، والدین فوت ہو گئے، کوئی ایسی ذمہ داری ہے جو پیچھے سے نبھانی ہے اور وہ صحیح نہیں نبھا رہا، تو وہ قیامت والے دن کیسے اپنے کا سامنا کرے گا کہ میں جو ذمہ داری چھوڑ آیا تھا تو نے کیا کیا تھا۔ اور ظاہری طور پر نماز پڑھنے آتا ہے اور گرم کرتا ہوا جلدی جلدی نکل جاتا ہے، نا 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 نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے جنت مل جائے، میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔
ہمیں شوق کے ساتھ جب گھر میں بیٹھے ہوں نماز کے لیے جانا ہو، یہ سوچ کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، اور ہمارے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، وہاں پر صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امامین کریمین شریفین، امام الانبیاء، ہماری مائیں امہات المومنین، کتنے کتنے بڑے بزرگ محترم ہمارے بھائی دادے چاچے ہوں گے، ہم اس دن شرمندہ نہ ہوں، ان سے بھی اور سب سے زیادہ اپنے مالک سے ہم نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہوگا وہ معاف فرمائے گا، اور ہم اس بات کی توبہ کرتے ہیں جو ہم سے پچھلی نمازیں قضا ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، سستی ہو گئی، اور آئندہ کے لیے اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئندہ 5 وقت نماز با جماعت کوشش کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں پرانی اور پچھلی تمام ہمارے گناہ اور لغزیں معاف فرما۔